عرب سفارتکار نے ایران کی جانب سے معاہدے کا مجوزہ مسودہ امریکہ کو پیش کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ عرب سفارتکار کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پیش کیے گئے مجوزہ ایرانی مسودے کے مطابق ایران جوہری افسودگی 60% سے 3.6% تک لے آئے گا۔ ایران نے مستقبل میں جوہری افسودگی 7 سال تک معطل رکھنے کی بھی پیشکش کی ہے، جبکہ اسرائیل میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ فی الحال صفر جوہری افسودگی کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ امریکہ ایران کا موجود جوہری ذخیرہ بیرون ملک منتقلی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے ملک میں موجود انتہائی افسردہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران نے انتہائی افسردہ یورینیم کم کرنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ امریکہ ایرانی جوہری پروگرام 10 سال تک معطل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی فوجی حملے کا امکان دوبارہ بڑھ چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے افغان طالبان کو پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اور اب تک افغان طالبان کی درجنوں چیک پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی سے افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور پاکستانی جوانوں کو افغان طالبان کی جانب سے چھوڑی گئی گاڑیوں پر چڑھے اور نعرے لگاتے بھی دکھایا گیا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے قومی پرچم لہرا دیے ہیں۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کے دوران انگور اڈہ کا افغان ٹرمینل بھی تباہ کر دیا ہے، جبکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھرپور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں موجود مہنگائی اور معیار زندگی کے مسائل کے پیش نظر یورپی ممالک کے نرم ویزا قوانین اور ٹیکس مراعات امریکیوں کے لیے دوستو کشش بن چکے ہیں، جس کے بعد امریکی شہریوں کی ریکارڈ ہجرت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دا وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں مہنگائی، سیاسی کشیدگی اور طرز زندگی کے مسائل کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد ریکارڈ سطح پر ملک چھوڑ کر یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ منتقل ہو رہی ہے، جس سے امریکہ پہلی بار کئی دہائیوں بعد منفی خالص ہجرت کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ جو دوستو تاریخی طور پر تارکین وطن کی منزل سمجھا جاتا تھا، اب شہریوں کی بڑھتی بیرون ملک ہجرت کے باعث ایک نئے رجحان سے گزر رہا ہے۔ 2025 کے آخر میں اندازاً 1.5 لاکھ افراد کے انخلاء کے ساتھ امریکہ میں وہ صورتحال پیدا ہوئی جو آخری بار عظیم کساد بازاری یعنی ریسیشن کے دوران دیکھی گئی تھی۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی اور ویزا پابندیوں کو اس رجحان کا سبب قرار دیا ہے، تاہم اصل تبدیلی یہ ہے کہ امریکی شہری خود بڑی تعداد میں دوسرے ممالک منتقل ہو رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے فتنۃ الخوارج کی ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کی کوششوں کو دوستوں ناکام بنا دیا ہے۔ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کی جانب سے ایبٹ آباد، صوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز کو بروقت نشانہ بنا کر گرا دیا اور تینوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان واقعات نے دوستو ایک بار پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں تخریب کاری کے براہ راست روابط بے نقاب کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ صوابی کے پابینی گاؤں میں ایک گرلز اسکول کے باہر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک طالبہ زخمی ہوئی۔ اس حوالے سے صوابی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ مبینہ طور پر ڈرون کے ذریعے بارودی مواد گرا کر کیا گیا، جبکہ اس کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک اور ہمسایہ بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے منہ کی کھا چکا ہے۔ افغان طالبان رجیم اس پراکسی وار میں بھی منہ کی کھائیں گے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک امن سے بات ہو رہی تھی تو ہم امن سے بات کر رہے تھے، اب وہ بندوق سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے گولے سے بات ہوگی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کٹ پتلی معاملہ چل رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ افغان طالبان رجیم اس پراکسی وار میں بھی منہ کی کھائیں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جہاں سے گولی چلے گی تو جنگ وہاں ہوگی، ہم امن پسند قوم ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، یہ شاید اس کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ دشمن کی طرف سے فیک ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، یہ جنگ اب سوشل میڈیا پر نہیں چلے گی۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کر دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان افغانستان بات چیت میں ایران سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ضبط نفس اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے، مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے حل کریں۔ دوسری جانب دوستو، روس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر ایک دوسرے کے خلاف حملے روکیں اور دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے روس ثالثی پر غور کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی علاقوں میں در اندازی کی کوشش پر پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں، اور پاکستانی فوج نے افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں 27 چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا ہے اور 9 چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، وہاں پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی میں 130 سے زائد افغان طالبان مارے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد چیک پوسٹوں پر افغان طالبان فوج نے سفید جھنڈے بھی